ظلم کا برا انجام۔ ظلم کے برے انجام کے سلسلے میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک طویل حدیث ہے جسے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے روایت کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ رضی اللہ عنہم سے فرمایا: تدرون ما المفلس؟ قالوا المفلس فینا من لا درہم لہ ولا متاع لہ فقال ان المفلس من امتی من یأتی یوم القیامۃ بصلاۃ وصیام وزکاۃ ویأتی قد شتم ھذا وقذف ھذا واکل مال ھذا وسفک دم ھذا وضرب ھذا فیؤتی ھذا من حسناتہ وھذا من حسناتہ فإن فنیت حسنتہ قبل ان یقضى ما علیہ اخذ من خطایاہم فطرحت علیہ ثم طرح فی النار۔ ترجمہ: کیا تم جانتے ہو کہ مفلس کون ہوتا ہے؟ انہوں نے کہا، مفلس ہم میں سے وہ شخص ہے جس کے پاس نہ تو درہم ہو اور نہ مال و متاع۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت کا مفلس شخص وہ ہے جو روز قیامت بہت سی نمازوں اور روزوں اور مال سے دی گئی زکوٰۃ کے ساتھ حاضر ہوگا اور اس حال میں آیا ہوگا کہ دنیا میں اس نے کسی کو گالی دی ہوگی اور اس پر بہتان تراشا ہوگا، اس کا مال کھایا ہوگا اور اس کا خون بہایا ہوگا اور اس کو مارا ہوگا، بس اس کی نیکیوں میں سے اس کو بھی کچھ دے دی جائیں گی اور اس کو بھی۔ پھر اگر اس کی نیکیاں ختم ہو گئیں قبل اس کے کہ لوگوں کے حقوق جو اس کے ذمہ ہیں چکا دیے جائیں، یعنی اس کی نیکیاں ختم ہو جائیں اور لوگوں کے حقوق بھی باقی ہوں، تو ان لوگوں حقداروں کے گناہ لے کر اس پر ڈال دیے جائیں گے اور پھر اس کو دوزخ میں پھینک دیا جائے گا۔ استغفر۔ وضاحت: اس حدیث پاک میں حقوق اللہ اور حقوق العباد کی اہمیت بیان فرمائی گئی ہے کہ حقوق اللہ کی قبولیت تبھی ہوگی جب حقوق العباد کی ادائیگی میں کوتاہی نہیں برتی جائے گی۔ حقوق العباد انسانوں کے باہمی معاملات اور تعلقات کا نام ہے۔ ان میں اگر کوتاہی ہوگی یا کوئی تقصیر سرزد ہو گئی تو اس کی معافی اللہ نے اپنے ہاتھ میں نہیں رکھی بلکہ ان بندوں کے ہاتھ میں رکھی ہے جن کے ساتھ ظلم و زیادتی ہوئی ہے۔ اس لیے چاہیے کہ اس دنیا میں وہ اس مظلوم بھائی سے اس ظلم کو معاف کرا لے، ورنہ وہاں تاوان ادا کرنے کے لیے کسی کے پاس کوئی درہم یا دینار نہ ہوں گے، صرف اعمال ہوں گے۔ ظالم کی نیکیاں مظلوم کو مل جائیں گی اور نیکیاں نہ ہوں گی تو مظلوم کی بدیاں ظالم کے نامہ اعمال میں لکھی جائیں گی، یعنی روز محشر ایسے ظالم کی نیکیاں مظلوموں کے اعمال میں شمار کی جائیں گی اور مظلوم کی برائیاں اسے دے دی جائیں گی اور ساری بدکاریوں کا گھاٹا اس کے سر پر اٹھوا کر اسے ہمیشہ کے لیے جہنم میں دھکیل دیا جائے گا۔